بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 سے لے کر 140 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ لوگ بھی ویسے ہی تکلیف پا چکے ہیں، اور یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کافروں سے جہاد کی ایک اور حکمت اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے کہ کافروں سے جو مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچتی ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے شہادت اور پاکیزگی کا ذریعہ بنتی ہے، جبکہ مسلمان جن کفار کو قتل کرتے ہیں تو یہ کفار کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ ہی صبر والوں کی آزمائش کی ہے۔ یہاں مسلمان پر آنے والی آزمائشوں کی حکمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر تمہیں آزمائشیں آتی ہیں تو اس پر بے قرار اور حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں تکلیفوں میں مبتلا فرما رہا ہے۔ یاد رکھو کہ تمہارا امتحان کیا جائے گا، تمہیں ایمان کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے کیسے زخم کھاتے اور تکلیف اٹھاتے ہو اور کتنا ثابت قدم رہتے ہو۔ تھوڑی سی تکلیف پر چلا اٹھنا اور دہائی دینا شروع کر دینا ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے۔ جنت میں داخلہ مطلوب ہے تو ان آزمائشوں پر پورا اترنا پڑے گا، اللہ کی راہ میں قربانی دینا پڑے گا اور ہر حال میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اس میں ان لوگوں کی سرزنش یعنی ان کو تنبیہ ہے جو احد کے دن کفار کے مقابلے سے بھاگے تھے۔ نیز اس آیت کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے اعمال اور اپنی حالت پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں راہ خدا میں اپنا مال یا وقت دینا پڑے تو ہم اس میں کتنا پورا اترتے ہیں۔ افسوس کہ ہماری حالت کچھ اچھی نہیں، فضولیات میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ بھی ہے اور وقت بھی، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت نہ پیسہ باقی رہتا ہے اور نہ وقت۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ، اور تم موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو اس کی تمنا کیا کرتے تھے، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اب تم نے اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے۔ جب بدر کے شہداء کے درجے اور مرتبے اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعام و احسان بیان فرمائے گئے تو جو مسلمان غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے تھے انہیں حسرت ہوئی اور انہوں نے آرزو کی کہ کاش کسی جہاد میں انہیں حاضری میسر آئے اور شہادت کے درجات ملے۔ انہی لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احد پر جانے کے لیے اصرار کیا تھا۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ پہلے تو شہادت کی موت کی تمنا کرتے تھے، مگر جب میدان جنگ میں پہنچے تو بھاگنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ گویا ان کی تفہیم ہے، یعنی انہیں سمجھایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔